السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے سیرت النبی کے اوپر سیریز شروع کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہمارے خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ سیرت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو۔ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، تو آج میں آپ سب کو سیرت النبی سیریز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک ہندوستان انڈیا سے مغرب کی طرف ایک ملک ہے، اس ملک کا نام عرب ہے۔ عرب کا ایک صوبہ حجاز ہے۔ حجاز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مشہور شہر مکہ ہے۔ مکہ دنیا کا سب سے پہلا اور مقدس شہر ہے۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، تو آج میں آپ سب کو سیرت النبی سیریز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بارے میں بتاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے برائیاں عام تھیں۔ لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ کے احکام بھول چکے تھے۔ غرض یہ ہے کہ دنیا میں گمراہی عام ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، تو آج میں آپ سب کو سیرت النبی سیریز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب میں بہت سارے قبیلے تھے، ان میں ایک قبیلہ قریش بہت مشہور اور باعزت تھا۔ یہی قبیلے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے سردار عبد المطلب تھے۔ ان کے 10 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی۔ عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور بی بی آمنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ایک دوسری روایت کے اعتبار سے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اینڈ ڈونٹ forget to subscribe my channel۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ ہمارے حضور کے نام مبارک کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب آپ کی ولادت کی خبر معلوم ہوئی تو بہت خوشی کے ساتھ حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور ہمارے نبی کو گود میں لیا اور کعبۃ اللہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 7ویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا۔ لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب کا اظہار کیا تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں بلکہ ہر ادا نرالی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ڈونٹ forget to subscribe my channel۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، تو آج میں آپ سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले वफ़ात पा चुके थे। हमारे नबी थोड़े दिन अपनी वालिदा बीबी आमिना के पास रहे। जब हमारे नबी 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। 2 बरस के बाद दादा भी दुनिया से चल बसे। उस वक्त आपकी उम्र 8 बरस की थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों। तो आज मैं आप सबको हमारे नबी की जवानी के बारे में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी बचपन ही से बुरे कामों से बचते थे। हमारे नबी जालिमों को जुल्म से रोकते थे। हमारे नबी मजलूमों की मदद करते थे। हमारे नबी बहुत ताकतवर और मेहनती जवान थे। हमारे नबी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हर एक के साथ अच्छा सलूक करते थे। बदसलूकी और बुरे कामों से नफरत करते थे। हमारे नबी बड़े ही मेहमान नवाज थे। कमज़ोरों और गरीबों की मदद करते थे। हमारे नबी बहुत अमानतदार ताजिर थे। अरब के तमाम लोग हमारे नबी की इज्जत और एहतराम करते थे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम पहला रहमत का अशरा गवा चुके हैं, अब दूसरा मगफिरत का अशरा है। चलो रो रो कर इस्तगफार करते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बेशक अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ये मगफिरत के अशरे में हम कसरत से दूसरे अशरे की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। और इस मगफिरत के अशरे में अपने रब को रजामंद कर लो। अल्लाह ताला से कहिए कि या रब, हम खतागार हैं लेकिन तू तो गफ्फार है। अगर तूने मगफिरत के अशरे में हमारी मगफिरत ना फरमाई तो हम कैसे बख्शे जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज मैं आप सबको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बारे में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा। हमारे नबी ने इस पैगाम को कबूल फरमा लिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का की एक शरीफ खानदान की बहुत नेक और मालदार खातून थी। निकाह के वक्त हमारे नबी की उम्र 25 साल थी और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल। इससे साबित हुआ कि बड़ी उम्र की औरत से निकाह करने में शर्म महसूस ना करो, ये सुन्नत नबी है। माशाअल्लाह। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के 2.5 साल बाद हमारे नबी ने दूसरा निकाह हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया। हमारे नबी ने कुल 11 निकाह किए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे के बारे में पता है? चलिए मैं आप सबको कुछ फ़ायदे बताती हूँ। पहला फ़ायदा, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का सवाब। कुरान में ईमान वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। दूसरा, फरिश्तों वाला अमल। फरिश्ते भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तीसरा, नेकियों का हुसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजने पर 10 नेकियां मिलती हैं। चौथा, गुनाहों की माफ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दरूद भेजने पर 10 गुनाह माफ़ किए जाते हैं। पाँचवा, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का ज़रिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। मैंने पहले वीडियो में आप सबको हमारे नबी के निकाह के बारे में बताया था। हमारे नबी ने कुल 11 निकाह किए, तो आज मैं आप सबको उनके 11 बीवियों के नाम बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी बीवी का नाम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, तीसरी बीवी का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, चौथी बीवी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, पाँचवीं बीवी का नाम हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा, छठी बीवी का नाम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा,
7ویں بیوی کا نام حضرت زینب بن جہش رضی اللہ عنہ، 8ویں بیوی کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، 9ویں بیوی کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، 10ویں بیوی کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، 11ویں بیوی کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا فریضہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی تاکید آئی ہے۔ ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس 100 روپے ہوں، اس کو 2.5 روپے زکوٰۃ غریبوں کو دینی چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے رہے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہ رہے۔ ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ سب طریقے اللہ سے دور لے جانے والے ہیں۔ ہم صرف چند آیتیں قرآن مجید سے نقل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسری امتوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول سورہ مریم میں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں نے آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں ہمارے نبی کے نکاح کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے نبی نے کل 11 نکاح کیے اور ان کی 11 بیویوں کے نام بھی بتائے تھے۔ آج میں آپ سب کو اس ویڈیو میں ہمارے نبی کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تھے اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے، اور یہ سبھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ ہمارے نبی کی کل 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ چاروں لڑکیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا آپ لوگ نبوت کی علامتوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبوت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے غرض سے لے جانے لگی تو آپ رضی اللہ عنہا کی کمزور اونٹنی تیز دوڑنے لگی۔ گھر پہنچنے کے بعد ان کی بکریوں کے تھانوں میں دودھ زیادہ آنے لگا۔ 3 سال کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دیا، اور جب ہمارے نبی باہر نکلتے تو درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، نیز آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا آپ لوگ نبوت کے بارے میں جانتی ہیں؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ہیرا نام کا ایک گھر ہے۔ ہمارے نبی اس گھر میں کئی دن تک عبادت اور دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی ایک دن اسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو نبی ہونے کی خوشخبری دی اور سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ بے چین ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سارا قصہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی مبارکباد دی۔ ماشاءاللہ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کن کن لوگوں نے قبول کرا؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد توحید اور رسالت کی دعوت دینی شروع کر دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔
बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। मुल्क अरब के उस कुफ्र और शिर्क के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में लोगों को एक एक करके इस्लाम की दावत दी। इस तरह तबलीग इस्लाम का आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट। क़यामत की कुछ बड़ी निशानियाँ बयान करें। क़यामत की बड़ी निशानियाँ ये हैं कि दज्जाल पैदा होगा, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ाहिर होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, याजूज माजूज का खारूज होगा, दागता लिराज निकलेगा और खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी। दज्जाल कैसा होगा और वो ज़ाहिर होकर क्या करेगा? दज्जाल एक आँख का काना होगा, इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर न आएगा। वो खुदाई देवी करेगा। इसके पास जन्नत और दोजख होगी, मगर इसकी जन्नत हकीकत में दोजख होगी और दोजख हकीकत में जन्नत होगी। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबे के अलावा वो सारी दुनिया की सैर करेगा। जो इस पर ईमान लाएगा इसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इस पर ईमान ना लाएगा इसे अपनी दोजख में डालेगा। मुर्दा जलाएगा, जमीन से सब्जा उगाएगा और आसमान से पानी बरसाएगा। इसी किस्म के बस बहुत से शब्द दिखाएगा जो हकीकत में सब जादू के करिश्मे होंगे। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज एक कौम है जो आदमियों को खाने लगी थी, तो हजरत सिकंदर ज़ुल्करनैन बादशाह ने दो पहाड़ियों के दरमियान लोहे की दीवार खड़ी करके इन लोगों को बंद कर दिया। याजूज माजूज कब निकलेंगे? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर पहाड़ पर चले जाएंगे तो याजूज माजूज निकलेंगे। ये दुनिया भर में लूट मार करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, फिर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे कि खुदाए ताला की कुदरत से इनके तीर ऊपर से खून लगे हुए गिरेंगे। वो खुश होंगे। इन्हीं सब बातों में वो लगे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बर्बादी के लिए दुआ करेंगे। खुदाए ताला इनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा तो वो एकदम सब के सब मर जाएंगे। जब याजूज माजूज सब मर जाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमरा पहाड़ से उतरेंगे। 40 बरस तक आप दुनिया में रहेंगे, निकाह करेंगे और औलाद होगी और वफात के बाद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या आप सब लोग जानती हैं हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ ज़ाहिर होंगे? चलिए मैं आप सबको बताती हूँ। हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का मुअज़्ज़मा में ज़ाहिर होंगे। इनका कुछ हाल बयान कीजिए। इनका मुख्तसर हाल ये है कि रमज़ान शरीफ का महीना होगा, बड़े बड़े औलियाए किराम तवाफ़ करते होंगे और हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे। औलियाए किराम इन्हें पहचानेंगे, इनसे बैत के लिए अर्ज़ करेंगे, वो इनकार करेंगे तो गैब से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फस्मऊ लहू व अतीऊ, यानी ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। इस गैबी आवाज़ के बाद सब लोग इनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर आप सब लोगों को अपने हमराह लेकर मुल्क शाम चले जाएंगे। माशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। और बातों को जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। क्या आप लोग जानते हैं दावतुल अर्ज़ क्या चीज़ होगी? दावतुल अर्ज़ एक जानवर होगा जिसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से हर मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान बनाएगा और अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर एक काला दाग लगाएगा जो कभी न मिटेगा। क्या आप लोग ये जानते हैं खुशबूदार ठंडी हवा कब चलेगी और इससे क्या होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब क़यामत को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे तब वो हवा चलेगी जिसका असर होगा कि सब मुसलमानों की रूह कब्ज़ हो जाएगी। अल्लाह कहने वाला कोई न बचेगा, काफिर ही काफिर दुनिया में रह जाएंगे। 40 बरस तक इनकी कोई औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न होगा। अब इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। अस्तगफिरुल्लाह। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और अपनी बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं क़यामत कैसे कायम होगी? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली बार सूर फूकेंगे तो ज़मीन व आसमान और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ तक कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी फ़ना हो जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इनको ज़िंदा फरमाकर दोबारा सूर फूकने का हुक्म देगा। सूर फूकते ही ये सारी चीज़ें मौजूद हो जाएंगी। सब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे और अपने अपने नाम आमाल को लेकर हश्र के मैदान में जमा होंगे। हश्र का मैदान मुल्क शाम की ज़मीन पर कायम होगा। हश्र के मैदान में लोग हिसाब के इंतज़ार में खड़े होंगे।
زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل پر ہوگا۔ گرمی سے لوگوں کے بھیجے کھلتے ہوں گے اور پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک، اور کافر کے منہ تک چڑھ کر مسل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ استغفر اللہ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا آپ لوگ قیامت کے اس منظر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا؟ ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچے وغیرہ سب اپنی اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ اس مصیبت سے چھٹکارے کی یہ صورت ہوگی کہ لوگ اپنا سفارش ڈھونڈیں گے جو اس پریشانی سے نجات دلائے۔ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے لیکن کوئی سفارش کے لیے تیار نہ ہوگا، تو آخر میں حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سفارش کے لیے عرض کریں گے۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، یعنی میں اس کے لیے موجود ہوں۔ پھر حضور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تطع واشفع تشفع، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اب حساب کتاب شروع ہوگا، حضور اپنے چاہنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں قبر میں منکر نکیر کیا سوال کرتے ہیں؟ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر مردہ مسلمان ہے، پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا دین الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر مردہ کافر ہے تو ہر سوال کے جواب میں ہاں 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 لا ادری کہے گا، یعنی افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ جب مسلمان ہر سوال کا ٹھیک جواب دے گا تو آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ ماشاءاللہ۔ اور اسلامک باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں جنت کیا چیز ہے؟ جنت ایک عالیشان مکان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ جنت ایسی ہے کہ اس کی مثال نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور ہر درجے کے دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز رفتار گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس طرح تیار کی گئی ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری چاندی کی، کارا مشق کا ہے، اور کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت لگائے گئے ہیں۔ جنت کی خوبیاں بہت ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ کیا آپ لوگ جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو جنت میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھیں جو میں آپ لوگوں کی اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں پل صراط کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایک پل ہے، اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس پل سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، اس لیے کیونکہ جنت کا یہی راستہ ہے۔ کافر لوگ اس پل پر سے نہیں گزر سکیں گے اور جہنم میں گر پڑیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس پر سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ بجلی کی طرح ادھر سے ادھر پہنچ جائیں گے، کوئی ہوا کی طرح اور کوئی تیز رفتار گھوڑے کی چال کی طرح اس پل پر سے گزر جائے گا۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے اور چینٹی کی چال چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ سب سے پہلے اس پل پر سے ہمارے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزریں گے، پھر دیگر انبیاء کرام، پھر حضور کی امت، پھر دوسرے انبیاء کرام کی امتیں گزریں گی۔ میزان پل صراط کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب ہے۔ کیا آپ لوگ جنت کی خوبیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ جنت کی خوبیاں بہت ہیں جو بیان سے باہر ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی، جنت میں پانی، دودھ اور شہد وغیرہ کی دریاں ہیں جن سے نہریں نکل کر جنتیوں کے مکان میں پہنچتی ہیں، اور نہروں کی زمین خالص مشق کی ہے۔ دوسری، جنت کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک اجالا ہو جائے، اور جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی مٹ جائے جیسے کہ ستاروں کی روشنی سورج سے مٹ جاتی ہے۔
तीसरी, जन्नत में लोग खाएंगे पिएंगे लेकिन हर किस्म की गंदगी, पखाना, पेशाब, थूक से पाक होंगे। खुशबूदार डकार और पसीना निकलेगा, सब खाना हजम हो जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं कि इस वक्त ईमान लाना बेकार है? हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है, और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान ना होगा। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसकी रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अज़ाब के फरिश्ते पूरी जिल्लत से ले जाते हैं। क्या आप लोग जानते हैं दोज़ख क्या चीज़ है? दोज़ख एक मकान है जिसमें काफिरों, बदमज़हबों और गुनहगार मुसलमानों को अजाब देने के लिए आग भड़काई गई है। दोज़ख की आग पहले 1000 बरस जलाई गई तो सुर्ख थी, फिर 1000 बरस जलाई गई तो सफ़ेद हुई, और फिर 1000 बरस जलाई गई तो काली हो गई, और अब इसकी आग बिल्कुल काली है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। दोज़ख में अंधेरा ही अंधेरा है। दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। खुदा ही जाने कि दोज़ख की गहराई कितनी है। हदीस शरीफ में है कि अगर पत्थर की चट्टान दोज़ख पे डाली जाए तो 70 बरस में भी वो तय तक ना पहुँचे। अस्तगफिरुल्लाह, अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो। हम जैसे बहुत लोगों के दिल में ख्याल आता है कि मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा होती है। जी नहीं, बल्कि कयामत आने तक आलम बरज़ख, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद से कयामत आने तक तमाम इंसानों और जिन्नों को हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है। ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पौधे, ये गलत है। इसका मानना कुफ्र है। ईमान व अमल के एतबार से हर रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। कयामत आने तक वही रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला इलीन में, और किसी की चाहे जमजम शरीफ यानी जमजम के कुएं में, किसी की जगह उसकी कब्र में है, और काफिरों की रूह कैद रहती है। तो कोई भी अपने दिल में ये ख्याल ना लाए कि किसी की रूह दूसरे बदन में चली जाए। हिजरत हबशा का बयान। जब कुफार ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुम में से जिसका जी चाहे मुल्क हबश चले जाए। ये सुनकर चंद मुसलमान मर्द और औरतें मुल्क हबश चले गए। वहाँ का बादशाह नजाशी बहुत नेक दिल था। मुसलमान वहाँ इत्मीनान से रहने लगे। जब दुश्मनों को उसकी खबर हुई तो वो बर्दाश्त न कर सके और बादशाह के दरबार में पहुँचकर मुसलमानों की शिकायत की। नजाशी ने मुसलमानों को बुलाकर पूछा तो उसके जवाब में हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हा ने ये तकरीर की, ऐ बादशाह, हम पहले बिल्कुल जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, आपस में लड़ते थे। अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और हमारे लिए एक रसूल भेजा जिसने हमें सारे बुरे कामों से रोक दिया और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। हम इस पर ईमान लाए जिसकी वजह से मक्का वाले हमारे दुश्मन हो गए। बादशाह नजाशी हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हा की तकरीर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि तुम यहाँ अमन के साथ रहो, और कुफारे मक्का को वहाँ से निकलवा दिया। माशाअल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग जानते हैं कयामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब निशानियाँ पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई न होगा। कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा, कोई गर्ज, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की 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 होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी
لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے. پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہوگا. پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پھونکنے کا حکم دے گا. سور پھونکتے ہی تمام اگلی پچھلی فرشتے، انسان، جن، حیوان سب ایسی نفل نمازیں جس سے ہم لوگوں کی جائز حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے 2 یا 4 رکعتیں پڑھیں. حدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھیں. تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نمازیں پڑھیں اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں. نماز کے بعد دعا مانگیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جائز حاجتیں پیش کریں، رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاجتیں ضرور قبول ہوں گی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. السلام علیکم میری پیاری بہنوں. آج ہم لوگ طائف کے سفر کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا. طائف مکہ کے قریب ایک شہر کا نام ہے. ہمارے نبی نے وہاں کے رئیسوں اور سرداروں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام پہنچایا. مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بازار کے شہریروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے اور پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. اسی بے کسی کے عالم میں آپ کو اللہ کا ایک فرشتہ نظر آیا. اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. لیکن آپ نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو. آج ہم لوگ معراج کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکہ میں پھر تبلیغ کرنے لگے. مسلسل تکلیفیں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. نبوت کو 10 سال گزر چکے تھے. ایک رات ہمارے نبی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور معراج کی خوشخبری سنائی. پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا. اس کے اوپر سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے 7 آسمان کا سفر کیا اور جنت و جہنم کو دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے. وہاں آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی سواری پر واپس مکہ تشریف لائے. آج ہم لوگ مکہ سے مدینہ کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ عرب کا ایک بہت مشہور شہر ہے. یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 میل 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مدینے میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے. بت پرستوں کے 2 بڑے خاندان اوس و خزرج تھے. خزرج کے کچھ لوگ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر تبلیغ کرنے لگے. لہٰذا اب بہت سے آدمی مدینے میں مسلمان ہو گئے. یہ دیکھ کر ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کی اجازت دی. اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے. مکہ مکرمہ میں اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند کمزور مسلمان باقی رہ گئے. ہمارے نبی کے آخری حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں حجۃ الوداع کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم لوگ حجۃ الوداع کے خطبے کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میری بات کان لگا کر سنو. نہیں معلوم آئندہ سال تم سے ملوں یا نہ ملوں، تو اس وقت میری بات غور سے سنو. دیکھو، تمہارا معبود ایک ہے اور تم ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر بڑائی نہیں ہے، جس کا اعمال نیک ہو. اور سنو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا.
تم دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، اور دیکھو غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جیسا کھانا ویسا کھلانا اور جیسا پہننا ویسا پہنانا، اور یاد رکھو تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ سن لو، تم کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، جہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کیا آپ لوگ اسلام کی لڑائی کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں مسلمانوں کو ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک بڑی جنگ کرنی پڑی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ہتھیار اور ساز و سامان تھے۔ لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں ابو جہل، عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بدر کے 1 سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ احد کی لڑائی بہت ہی سخت لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی۔ خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے ہٹ گئے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے نبی کے 2 داس شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی کے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن آخر میں مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر حملہ کیا اور جیت گئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے مدینے کے یہودیوں سے مل کر 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی کو جب خبر ہوئی تو آپ نے مدینے کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی بھی کھدوائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے، اور کفار مہینے تک مدینہ کو گھیرے رہے۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلی اور کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، چنانچہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب ہمارے نبی نے دھوکے باز یہودیوں کو ان کے کیے کی سخت سزا دی۔ ہمارے نبی اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا۔ ان کی بڑی کشش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ لہٰذا ہمارے نبی نے تقریباً 1500 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینے سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا۔ کفار مکہ نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن کافر نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ نیز یہ کہہ کر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے تو مدینہ والوں اس کو واپس کر دیں، اور کوئی مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہیں آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو فتح کی نشانی قرار دیا اور صلح کر لی۔ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط یعنی لیٹرز بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی نے سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان اپنے ساتھ لیے اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے شام اور شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلہ نہیں کیا۔ اب ہمارے نبی مکہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ آج رحیم و معافی کا دن ہے۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں، طرح طرح کا ظلم کیا اور مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ کفار مکہ ہمارے نبی کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے۔ جس نے بھی معافی مانگی ہمارے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کی دھک بیٹھ گئی اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہمارے نبی نے 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے نبی نے عرفہ کے دن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور ایک بہت ہی مؤثر خطبہ دیا۔ ماشاءاللہ۔ ایسی ہی اور اسلامک باتیں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج ہم لوگ مہاجرین اور انصار کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے مسلمان جو گھر بار چھوڑ کر مدینہ آئے وہ مہاجر کہلائے، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے ان کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔ مہاجرین دین کی خاطر مکہ سے خالی ہاتھ آئے تھے، ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ہمارے نبی نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ ہمارے نبی نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور نماز کے لیے مسجد بنائی، اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیلے اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ روز روز کی لڑائی سے وہ بھی تھک چکے تھے۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی کو بادشاہ بنا لیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منافق عبداللہ بن عبید کا نام طے کیا، لیکن ہمارے نبی کے مدینہ آنے کے بعد وہ بادشاہ نہ بن سکا۔ ہمارے نبی نے مدینہ کے حالات دیکھ کر یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ یہودیوں نے ظاہر میں صلح تو کری لی، لیکن اندر ہی اندر جلتے رہتے تھے۔ آج میں آپ لوگوں کو نماز کی کچھ سنتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ دوسری، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ تیسری، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ چوتھی، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ پانچویں، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ چھٹی، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی رکھنا نہ زیادہ بند۔ ساتویں، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ آٹھویں، چنگلیوں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نویں، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ 10ویں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ ثنا پڑھنا۔ 12ویں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ 13ویں، تسبیح یعنی بسم اللہ پڑھنا۔ ماشاءاللہ۔